الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ. محترم سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین، تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق. بعد ہو ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا. ابھی میں آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 55 تلاوت کیا. اس کا ترجمہ بھی آپ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے اس آیت میں وعدہ کرتے ہیں، اور یہ وعدہ ایسا ہے جو 100% اللہ تبارک و تعالی سے کامیاب ہونے والا وعدہ ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ جو انسان کے علم کے اعتبار سے بالکل ناممکن کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں. انسان کی طاقت اور قوت سے باہر ہو، ساری دنیا مل کر جو کام نہیں کر سکتی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ بالکل آسان ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے دو واقعات جو بارہا آپ سنے ہوں گے، لیکن میں اس کو مختصراً ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا وعدہ تھا، میرا وعدہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا. اور ان آیتوں کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ میرے وعدے پر یقین نہیں کرتے. ایک وہ ہے جو قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ہوا تھا واقعہ، ایک وہ ہے جو قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت قرآن نے وعدہ کیا، اور ایک یہ وعدہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اس وعدے کو پورا کیا ہے. پہلا وعدہ جو قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے تعلق سے. آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں پیدا ہوئے، کہ جس وقت فرعون یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دو. 24 گھنٹے پولیس گھر گھر گھومتی تھی، جہاں بھی کوئی سی بچے کی آواز آئی قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبراتی ہیں، خوف کھاتی ہیں. قرآن کے الفاظ میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے دل پر ڈھارس امید نہ بیٹھاتے
تو شاید موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بے قابو ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر وحی کیا، کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کہ اے موسیٰ کی ماں، ہم تمہاری طرف اس بات کی وحی کر رہے ہیں کہ جس دن تم کو اپنے بچے کے بارے میں خوف ہو جائے، اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو۔ کیا کوئی معمولی بات ہے یہ؟ شیرخوار بچہ، چھوٹا بچہ، جس کے جسم کا کوئی اعضا ابھی کام نہیں کر رہا ہے، بالکل شیرخوار بچہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو، دریائے نیل میں ڈال دو، ہم صرف تمہیں اسے لوٹائیں گے ہی نہیں بلکہ ہم نبی بنا کر لوٹائیں گے۔ سوچ کر دیکھیے، کوئی طاقت بچا سکتی تھی؟ کوئی طاقت ایک شیرخوار بچے کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور وہ سلامت واپس آئے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، جو آیت نمبر 13 کے اندر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے آیتوں کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے اس واقعے کو بیان کر کے حضرت وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے جب اس واقعے کو بیان کیا تھا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹایا تاکہ سب سے پہلے ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، اور ان کا جو غم تھا بیٹے کی جدائی میں وہ دور ہو جائے، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ یعنی ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا جو ایک ناممکن تھا، ایک مشکل بات تھی عام انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بچے کو حفاظت کی، اور سب کچھ ہوا، اور ہم جانتے ہیں۔ دوسرا وعدہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، وہ واقعہ ہے جو سورہ روم میں ہے، 21ویں پارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ مکے کا ابتدائی دور تھا، بالکل ابتدائی دور ہے، اور مسلمان اور کفار دونوں میں بہت ٹکر کی زندگی چل رہی ہے، یہاں تک کہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ اے ایک اللہ کے ماننے والوں، تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ایسے وقت پر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ اس وقت کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسرا فارس۔ اور روم گرچہ کہ وہ غلطی پر تھے لیکن ایک اللہ کو ماننے والے تھے، یعنی عیسائی تھے، یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے۔ فارس، یہ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ ان دونوں میں ہمیشہ ٹکر چلتا تھا، کیونکہ اس وقت یہی دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ روم کے لوگ ہار گئے اور فارس کامیاب ہو گیا۔ صرف کامیابی نہیں ہوا بلکہ رومیوں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پورا ان کا تہس نہس سلطنت سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ کسی کو گمان تک بھی نہیں ہوتا تھا کہ پھر دوبارہ رومی کامیاب ہوں گے۔ اب جب یہ واقعہ پیدا ہوا تو عرب کے کفار مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تم بھی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، روم کے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ سوچ کر دیکھیے، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، ہم ہی غالب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں سورہ روم کو نازل کر کے، اور یہ واقعہ آپ تاریخ کی کسی بھی کتاب میں بھی اٹھا سکتے ہیں، باقاعدہ ڈیٹ کے ساتھ تک لکھا ہوا یہ واقعہ، کہ ٹھیک روم جس وقت یہ غالب ہو، مغلوب ہو گئے روم،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج روم مغلوب ہو گیا اپنے زمین کے ایک حصے میں، لیکن یقین رکھو وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب وہ ضرور غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ کیوں غالب ہوں گے؟ للہ الامر، اس لیے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، عزت دینا، ذلت دینا، ملک دینا، ملک چھین لینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، من قبل و من بعد، پہلے بھی اب بھی آئندہ بھی، ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جس وقت روم مغلوب، آج مغلوب ہے، جب وہ غالب ہوں گے اس دن مسلمانوں کو دو خوشی ہوگی، یوم و یومئذ یفرح المومنون، اور اس دن مسلمانوں کو بھی خوشی ہوگی، بنصر اللہ۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ اللہ کی مدد سے، اس لیے کہ مدد کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لفظ پر غور کیجئے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ بیٹے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ضرور لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ نے لوٹایا، حالانکہ وہ ناممکن تھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی، کامیاب ہوئی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی یقین نہیں کرتے ہیں اللہ کے وعدے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عربی کے اس لفظ پہ غور کرنا، بضعن کے معنی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ کفار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تانا دے رہے تھے کہ تمہارا یہی حشر ہوگا، تمہارا یہی انجام ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم کامیاب ہوں گے اور ضرور روم دوبارہ غالب ہوں گے۔ کہا اچھا، ابھی بھی تم کو یقین ہے اس بات پہ؟ ہاں ضرور ہوں گے۔ تو اس زمانے میں ابھی اسلام میں شرط حرام نہیں ہوا تھا، شرط جو بیڈنگ بولتے ہیں نا، ہاں، تو شرط حرام ابھی نہیں ہوا تھا، یہ مکی زندگی اور ابتدائی زندگی ہے۔ اس کافر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آؤ تم اور ہم شرط لگائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ کتنے سال کا؟ 5 سال کا۔ کتنے اونٹ؟ 50 اونٹ۔ 5 سال میں 50 اونٹ ملے تو بہت مفت کی بات ہے اس زمانے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا ایسی ایسی بات۔ کہا کس چیز نے تم کو یقین دلایا؟ کہا قرآن نے مجھے یقین دلایا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو، بضعن کا لفظ جو ہے عربی میں اس گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو 10 سے کم ہو، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا چند سال، تو 6 7 8 تک بھی جاتا ہے وہ چند سال، اسی طریقے سے عربی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس سے پھر بات کرو اور کہو کہ 5 سال کے بجائے ہم 10 سال کر لیتے اور 50 اونٹ کے بجائے 100 اونٹ کر لیتے۔ وہ کافر اور خوش ہو گیا، کہا اب تو مجھے 100 اونٹ ملنے والے ہیں۔ لہذا شرط مکمل ہو گئی، مکی زندگی گزر گئی، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے اسی دن ادھر پھر روم دوبارہ غالب آ گیا، اور تاریخ اٹھا کر دیکھا گیا تو ٹھیک 9 سال ہوتے، یعنی 10 سے کم سال، ٹھیک 9 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اور قرآن نے کہا تھا کہ اس دن مومن خوش ہوں گے، تو جنگ بدر میں مومن کامیاب ہوئے تو وہ لوگ بھی خوش تھے، اور جنگ بدر میں بھی کامیابی ملی تو اللہ کی مدد سے ملی، اور اللہ جس کی چاہتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد، گرچہ کہ ناممکن چیز تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے تو ضرور ہو کر رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک وعدہ، اس کے علاوہ بھی قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے، اور میرا وعدہ کبھی نہ جو ہے وعدہ خلافی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے بھی وعدہ کرتے ہیں، اور اس دن کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میرا وعدہ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو وہ ساری آیتیں تو نہیں، صرف ایک واقعہ سنیے جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا،
اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، منکم جو تم میں سے ہیں، وعملوا الصالحات اور جو عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان ایمان والوں کو زمین میں اپنی طاقت اور قوت عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے ایمان والوں کو اور جو عمل کرتے رہے نیک عمل، ان کو زمین میں طاقت، قوت، غلبہ عطا فرمایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کو امن کی زندگی دے گا، سکون کی زندگی دے گا، ان کو زمین میں بسائے گا۔ دینہم الذی ارتضی لہم، اس دین کے بدلے جس کو اللہ راضی ہے، یعنی اللہ کے دین کے بدلے میں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کو جو خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف سے جو ان کو خوف لگا ہوا ہے، اللہ اس کو امن میں بدل دے گا۔ شرط کیا رکھا؟ کیسے ملے گا یہ سب؟ خود بخود تو نہیں مل جائے گا، اس کے لیے دو شرط صرف۔ پہلی شرط یعبدوننی، میری عبادت کرو، مجھے پکارو، میری عبادت کرو۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ومن کفر، اور اگر کسی نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا، کفر کیا، اس کے باوجود بھی جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدایت کو، اس وعدے کو نازل کر دیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں، گمراہ۔ اب اس میں جو غور کرنے کی چیز ہے کہ آج ایک حالات دیکھیے پوری دنیا میں، جہاں مسلمان ہیں وہاں بھی، جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں بھی، ایک عجیب خوف، ڈر، بدامنی ہے، فساد ہے، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، آپس میں بھی ہیں، غیروں کے ساتھ بھی ہیں، کوئی تیسری طاقت بھی ہے، کوئی دوسری طاقت بھی ہے، کوئی پہلی طاقت بھی ہے، اور یہ سب اتنا بدامنی کا دور آج گزر رہا ہے کہ کہیں کسی کو سکون اور اطمینان نہیں۔ رات دن اخبارات دیکھیے وہی، اخبار سنیے وہی، پڑھیے وہی، آپس میں بات چیت ہو رہا وہی، سوشل میڈیا جو سب سے زیادہ آج فاسٹ ہے نا، جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں بھی انسان پہنچ جا رہا ہے اس کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ بڑا اچھا دور تھا اسلام کی تبلیغ کا، کہ ہم اور آپ کسی سے بات تو نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ڈر لگے، لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بہت آسانی سے اس تک حق کا پیغام پہنچا سکتے، اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے انسانیت کا پیغام دے سکتے تھے۔ لیکن آج یہ سب چیزوں کا استعمال صرف ایک دوسرے کو ڈرانے، دھمکانے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے، ایک دوسرے کے امن کو خراب کرنے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی باتیں ہی ہو رہی ہیں۔ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اس میں کوئی خرابی ہے؟ تو آج جو حالات ہیں بدامنی کی، بے اطمینانی کی، ظلم و جور کی، فسادات کی، خرابیاں ہیں، ان سب حالات میں دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے اور عمل صالحات کرنے والوں سے میرا وعدہ ہے۔ ابھی بھی وعدہ ہے ان سے کہ وہ صرف دو کام کریں بس، اللہ کی عبادت۔ اب جب ہم یہ لفظ عبادت سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری زبان پر، ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے، نماز۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم سب سے پہلے نماز کو ہی لیں گے۔ آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، مسجدیں بہت بن گئیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، پہلے سے زیادہ نمازی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے متفق ہوتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نمازی نہیں بڑھے ہیں، آبادی بڑھی ہے، اس لیے پرسنٹیج بڑھا ہے۔ ورنہ آج بھی آپ دیکھیے، جمعہ میں ہو، عیدین میں ہو، سارے شہر کی ساری مسجد کا رپورٹ مانگیں آپ تو مسجدیں یا عیدگاہ ناکافی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے، تو دوسرے دنوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کتنے گھر رہیں گے جو ان کے پورے افراد، پورے فرد اس گھر کے
5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہوں گے؟ کتنے گھر ہوں گے؟ ہو سکتا ہے آپ سب ہوں، الحمدللہ، اللہ آپ سب کو توفیق دے، ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، کسی کا گھر کا حال نہیں جانتے، لیکن ایک جو عام بات ہے وہ کہنا پڑتا، کتنے لوگ ہوں گے کہ گھر کے سارے لوگ، مرد عورت بڑے چھوٹے، 5 وقتہ نماز کے پابند؟ کتنے گھر ہوں گے؟ 5%، 7%، 10% رہیں گے کیا پابندی کے ساتھ؟ کوئی بھائی صاحب 2% نہیں، اتنا بھی کم مت کیجئے ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ پابندی کے ساتھ مشکل ہے، ہاں جمعے میں رہیں گے، 25% بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی افسوس کی بات ہے کہ وہ عبادت جو انسان کو سب سے پہلے اللہ سے قریب کرنے والی ہے، وہ عبادت جو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار تھا، اور روزہ تو رمضان سال میں 1 بار فرض، نفل یہ الگ بات ہے، حج بھی زندگی میں 1 بار فرض، نفل یہ الگ بات ہے، زکوٰۃ بھی سال میں 1 بار، وہ بھی صاحب مال کے اوپر، دوسرا آپ صدقہ خیرات کریں، کسی کی مدد کریں، رشتہ داروں کی دور کی، یہ الگ چیز ہے، فرض تو 1 ہی بار۔ لیکن کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت نماز کو فرض کیا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ تو ہوگا نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں دیتا، اور کسی بھی انسان کو اس کو تکلیف میں بھی نہیں ڈالتا ہوں۔ ہم بارہا پڑھتے ہیں بطور دعا کے بھی سورۃ البقرہ کے آخر میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ حکم نہیں دیتا، لیکن روزانہ جب 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز رکھا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ میں اس کو صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو 2 چیزیں رکھا۔ ہمارے جسم میں کتنی چیزیں ہیں؟ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، یہ دونوں رہنا ضروری ہے، اور دونوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ جسم کی جو ضرورت ہے اس سے روح کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور روح کی جو ضرورت ہے اس سے جسم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور دونوں کا تعلق بھی الگ الگ ہے۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے کیونکہ مٹی سے اللہ نے ہم کو بنایا، اور روح کا تعلق آسمان سے ہے یا نہیں؟ کہاں سے آیا روح؟ آسمان سے۔ پھر جب دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو پھر دیکھیے کہ زمین میں مٹی میں جسم جاتا ہے، روح آسمان سے آئی واپس جاتا ہے یا نہیں؟ اب ان دونوں میں سب سے زیادہ اہم کون سا ہے، جسم یا روح؟ روح کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم ختم ہونے والا ہے لیکن روح ختم نہیں ہوتی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی سواری میں جا رہا اور اس کا حادثہ ہوا، گاڑی اس کی چکنا چور، ختم، لیکن آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کیا کہیں گے؟ ارے چھوڑو بھائی، زندگی بچ گئی، گاڑیاں بہت سی ہو سکتی ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوا، آدمی چل بسا، کیا کہیں گے ہم کہ بھائی جب آدمی چلا گیا تو گاڑی رہ کے کیا فائدہ؟ تو معلوم ہوا کہ اصل کون؟ سوار اہم ہے، مسافر اہم ہے، سواری اہم نہیں ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے روح ہمارے جسم کے جو ہے سواری جو ہے روح ہے، اور سواری جو ہے جسم ہے، اور سوار جو ہے روح ہے۔ سواری چلی گئی کوئی بات نہیں ہے، دوسری سواری بن سکتی ہے، لیکن سوار چلا گیا، جو مسافر ہے، جو سفر کر رہا ہے، وہ چلا گیا تو سواری رہ کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس جسم کو غذا چاہیے، کپڑے چاہیے، لباس چاہیے، وہ سب زمین سے مل جاتا ہے، لیکن روح کو وہ سب چیزیں نہیں چاہیے، اس کو عبادت صرف چاہیے۔ اس کی طاقت اور قوت عبادت ہے، اس کی کامیابی عبادت سے ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جسم کے زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری۔ غذا اور پانی کے بغیر بھی ہم رہ سکتے ہیں، ابھی ہم رمضان میں ہم 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ رہ نہیں رہے، 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ کے قریب رہے نا، 10 سال 11 سال کے بچے بھی رہ گئے بغیر کھانا پانی کے، لیکن سانس کے بغیر
تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے لیے کتنی جگہ بنایا، زمین سے لے کر کئی ہزار فیٹ تک اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا سلسلہ رکھا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے۔ اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے تو زمین کے 3 اتنا پانی بنایا، اس کے بعد غذا کی ضرورت ہے تو غذا کے لیے بہت سے سورس بنایا۔ تو جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی مقدار میں پیدا کیا۔ روح کو سب سے پہلے عبادت چاہیے، اسی لیے نماز کو 5 وقت رکھا۔ اب ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کیا؟ لیکن اگر ہم نہ کریں گے تو پھر کیا فائدہ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری عبادت، سب سے پہلے عبادت نماز رکھا، اور برابر اس کو وقت کے اعتبار سے بھی رکھا ہے۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو دوسری باتیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ کا وقت جو ہے 7:30 تک ہے۔ عبادت سے اگر صرف آپ کی مراد نماز ہو تب بھی نماز کو لے لیجیے۔ اب اس کے بعد عبادت کا کیا حال ہے؟ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کا حال یہاں بھی پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے، ایک جو جنرل باتیں سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں ہیں یا علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، وہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے لیے ہو۔ پھر وہ عبادتوں میں کتنا خلوص ہے، جو عبادتیں ہو رہی ہیں اس میں کتنا خلوص اور للہیت ہے، یہ بتائیے۔ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، یہ بھی خلوص اور للہیت اس عبادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یا ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ تکلیف پریشانی آئی تو مسجد کو، آرام اور صحت ملا تو پھر نظر آنا بھی مشکل ہے یا نہیں ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو عبادتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی خلوص اور للہیت کتنا، یا ان عبادتوں کے پیچھے ہماری نیتیں کیا ہیں؟ وہ بھی اکثر نیتیں یہی ہے کہ ہماری روزی میں برکت ہو جائے، ہماری زندگی میں صحت مل جائے، ہم اور آپ صرف اور صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنے سجدے کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو بہت غور کرنا ہے کہ اس عبادت کا کوئی فائدہ ہم کو دنیا میں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، یا صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ہم کو پڑھنا ہے بس، اس کا بدلہ دنیا میں ملے نہ ملے ہم کو کوئی ضرورت ہے کیا؟ ساری چیزیں واقعات تو بہت سے بیان کر سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، الحمدللہ آپ حضرات ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے۔ ہر وہ اچھا عمل جس سے ایک آدمی کو خود فائدہ ہو یا اس آدمی سے دوسرے کو فائدہ ہو، یہ سب عبادت ہے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنا کہ اگر کوئی اپنے ہی بیوی بچے کو حلال روزی کھلاتا ہے تو اس کو 2 گنا ثواب ہے، اور اپنا مال اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو عبادت وہ بھی ہے، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ کسی کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے، اپنے جسم کے دوسرے اعضاء سے تکلیف نہ دینا، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ؟ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے۔ کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ یہ بھی نیکی ہے، لیکن کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت، دوسرے مسلمان کی جان مال حفاظت سے ہو؟ غیر قوموں کو چھوڑیے، دوسروں کو چھوڑیے، ہم اپنے سوسائٹی میں کر رہے ہیں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں ہمیں اور آپ کو غور کریں۔ تو ایک طرف عبادات ہو بھی رہے ہیں تو ان عبادات کو ختم کرنے کے بھی طریقے ہمارے پاس ہیں۔ گویا یوں سمجھیے کہ شفا کی دوا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیماری کو بڑھانے کے لیے بھی، جیسے کہ بہت سے شوگر پیشنٹ رہتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں، بہت اچھا میٹھا رہتا ہے، کھا لیں گے، گھر جا کے دوا کھا لیں گے، کہتے نہیں کرتے کھا لو بھائی گھر جا کے دوا کھا لیں گے، کرتے نہیں کرتے ہیں۔ یہ علاج ہے کیا؟ یہ علاج ہے؟ یہ نہیں، علاج نہیں ہے۔ تو گویا ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور ان عبادتوں کو ضائع کرنے والی، برباد کرنے والی جو اعمال ہیں ساتھ میں ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے من المفلس، تم میں سے مفلس کون ہے، یعنی محتاج کون ہے؟
تو ضروری بات ہے کہ آپ سے بھی پوچھا جائے یا مجھ سے پوچھا جائے تو ظاہر میں جب تک یہ حدیث کوئی نہیں پڑھا ہوگا تو کہے گا مفلس پریشان حال وہ ہے جس کو کھانا کپڑا لباس نہ ہو۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم میں سے وہ ہے جو محتاج ہو ایک دو لقمے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ جاء رجل یوم القیامہ، ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس بہت سی نیکیاں کیا ہوگا دنیا میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی شکوہ شکایت کیا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی جان مال عزت آبرو پہ حرف لگایا ہوگا، اس کو بدنام کیا ہوگا، یعنی ایسے گناہ بھی کر کے آیا ہوگا، اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ ایسا شخص دنیا میں قیامت کے دن آئے گا تو سب سے پہلے تو جس کو یہ ستایا ہوگا، گالی دیا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، شکوہ شکایت چغلی کیا ہوگا، تو اس کے گناہ، اس کی پہلے جو ہے نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے اس کے گناہ کے بدلے۔ جب ختم ہو جائیں گے تو اس آدمی کو جس کو یہ ستایا ہوگا، گالی گلوچ دیا ہوگا، چاڑی چغلی کیا ہوگا، عزت پہ حملہ کیا ہوگا، اس کی گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ لاد دیں گے، آخر میں اس کے پاس نیکی نہیں ہوگا، محتاج بن کر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ شخص مفلس ہے۔ تو گویا ہم ایک طرف نیکی بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی، تو ساتھ ساتھ اس عبادت کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا شرط اللہ تبارک و تعالیٰ لگا رہے ہیں کہ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پہلے عبادت، کلمے کی گواہی اور عبادات جو فرائض ہیں ان سب چیزوں کی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ لفظ بھی جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں شرک صرف ایک ہی چیز آتا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، ان سب چیزوں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں کسی بھی چیز میں شریک نہیں کرتا۔ صرف دو خدا کہنا ہی غلط نہیں ہے، یا کسی اور کو خدا سمجھنا ہی غلط نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور حکم کو صحیح سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کے بجائے کسی سے دعا کرنا، یا یہ سمجھنا کہ نہیں اللہ ہی برکت نہیں دیتا، کوئی اور کام سے ہم کو برکت ملتی ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ شرک کے بارے میں تو آپ لوگ بہت کچھ سنتے ہوں گے، تو یہ سب چیزیں بھی یاد رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے اپوزٹ ہے شرک، یہ ہماری عبادت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک، آپ سورہ نمل پڑھے ہوں گے جس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی پوری فوج جب جا رہی تھی۔ عام طور پر لوگ شرک کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ صرف ہمیشہ شرک کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، آخر اس میں کیوں خرابی اتنی زیادہ شرک میں کہ قرآن کریم نے بھی شرک کی خرابی کے لیے 1000 دلیلیں دی، توحید کو ثابت کرنے کے لیے 1000 دلیلیں ہیں قرآن کریم کے اندر۔ کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اور ہم صرف اس چھوٹے سے واقعے سے غور کریں کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج جو جا رہی تھی تو ان کی فوج سب کچھ تھی، ساری مخلوق تھی، جنات، چرندے پرندے، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، چیونٹیاں، سب کچھ تھی۔ تو اتفاق سے جب سب کی حاضری لی گئی تو ایک پرندہ غائب تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ اگر وہ کوئی بغیر کسی دلیل کے آیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ آخر وہ آیا، سارے پرندوں کو موقع مل گیا، جیسا ہوتا ہے نا عام طور پر، آج ہے تجھے خیریت، آج تیری حالت بگڑے گی، جیسا ہم اور آپ آج کرتے ہیں، معمولی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو۔ پرندوں میں بھی وہ عادت تھی، انہوں نے کہا آج ہے تجھے، آج بہت بڑا بنتا تھا تو۔ کہا کیا بات ہے؟ سلیمان صاحب کہا تجھے آج ذبح کر دیں گے۔ صرف اتنا ہی کہا اور کچھ کہا؟ کہا اگر بغیر کسی پروف کے آیا تو۔ کہا اچھا تب تو کوئی بات نہیں۔ اس نے آیا اور کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی بستی سے آ رہا ہوں جہاں انسان اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں سورج اور چاند کی۔ کس نے کہا یہ بات؟ ایک پرندہ۔ یعنی ایک پرندے کو بھی برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کے بندے ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ آج ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا اسی لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک پرندے کو بھی یہ احساس تھا کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ جس انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے کہ تم خود اور ساری دنیا کو اس ایک اللہ کے سامنے لگاؤ، ساری دنیا کو انسانوں کی غلامی سے
کیا تھا اس وقت جب اسلام آیا کہ وہ بادشاہ لوگوں کو اپنی عبادت کرواتے تھے، کرتے تھے نہیں کراتے، اپنے سامنے جھکواتے تھے، اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، اپنے آپ کی عبادت کرواتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، سارے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لگاؤ، انسانوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ یہی اسلام تھا نا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ صرف جو ہے، قرآن بھی وہی کہا۔ آج مسلمانوں کی حالت اٹھا کر دیکھ، 95% مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے شرک میں مبتلا ہو، یا تو اللہ کی ذات و صفات میں، یا اس کے علم میں، یا اس کی قدرت میں۔ ہاں، ذات میں ہم مسلمان بہت کم، گویا کہ قل ہو اللہ کی جو آیتیں ہیں ہم وہاں تک عمل کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، الحمدللہ، کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ کتنا ہو جاہل ہوگا، کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ دو ہے۔ اللہ الصمد، یقیناً ہم کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ ہاں اللہ کو ہمارا محتاج ہے یا ہماری چیزوں کی ضرورت ہے، ہرگز نہیں کہتا۔ یہاں تک کہ لم یلد ولم یولد، اس پہ بھی عمل کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لیکن کیا اس کی آخری آیت پر بھی پورے مسلمان متفق ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں؟ نہیں، اس کے اوپر ہم نہیں ہم نہیں عمل کر رہے ہیں۔ تو گویا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، یہاں تک ہم عمل کر رہے ہیں اکثر مسلمان۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تم کو خوف کے بعد امن کی زندگی دیں گے، زمین میں تم کو مقام دیں گے، سکون دیں گے، اس دین کی بدولت جو دین ہم نے بھیجا ہے اور جس سے ہم دین راضی ہیں۔ کون سے دین سے راضی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام سے راضی ہے، تو دین اسلام اصل چیز ہے، توحید کا نام۔ باقی تو جو عادتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ کسی انسان میں ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، یہ ساری چیز اس کی وجہ سے جنت جہنم نہیں ملے گا۔ اصل چیز جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اسلام، توحید کی بنا پر، صرف اور صرف توحید کی بنا پر۔ باقی اعمال الگ چیز ہیں، اعمال اس ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ تو سب پہلی شرط عبادت، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو پہلے چیک کریں۔ باپ نمازی ہے تو کیا اس کی بیوی اور بچے بھی نمازی ہیں؟ چیک کریں ہم۔ بچے نمازی ہیں تو کیا ماں باپ بھی نمازی ہے؟ شوہر نمازی ہے تو کیا بیوی نمازی ہے؟ بیوی نمازی ہے تو کیا شوہر نمازی ہے؟ اور اگر سب نمازی ہے تو کیا پورے 5 وقت کی پابندی سے ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی نے تو نماز کو جنگ میں بھی نہیں چھوڑا ہے، حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑے ہیں، حالت سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کہا گیا 4 رکعت نہیں ہو سکتی، 2 ہی پڑھ لو نا۔ بیمار ہو، کھڑے ہوتے نہیں سکتے، سجدہ رکوع نہیں کر سکتے، تو کم سے کم میں اشارے سے پڑھ لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، کتنی سہولتیں دی گئی۔ لیکن افسوس کہ سب سے زیادہ ہم اور آپ ان میں، اور اگر اس میں ہم مکمل ہو گئے ہیں تو دوسرے جو عبادات ہیں اس میں ہم بہت کچے ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق الناس، دونوں چیزیں۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، اسی لیے ہم کو تحیات میں کہا جاتا ہے کہ عبادت کی 3 طریقے ہو سکتے ہیں، مالی، بدنی اور قولی۔ مال کی عبادت، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، نظر و نیاز، یہ سب اللہ کے لیے۔ اور اسی طریقے سے زبان سے جاری عبادتیں، ذکر و اذکار، دعا، مناجات، یہ سب صرف اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد جسم، ہمارے جسم کا ایک ایک اعضا سجدہ کرے تو اللہ، ہاتھ اٹھے تو صرف اس کے دربار میں، زبان کھلے تو صرف اس کے لیے زبان کھلے، ہماری پیشانی جھکے تو صرف اس کے سامنے جھکے، اور ہمارے دل میں عمل، ایمان، عقیدہ ہو تو صرف اور صرف کہ سب کچھ اللہ۔ یہاں تک کہ ملک کا مالک بھی اللہ ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے آنکھوں میں، ہمارے اور آپ کے دلوں میں، زبانوں پر کیا چل رہا ہے؟ یہی نہ کہ نہیں فلاں مالک ہو گئے ملک کے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں بتایا کہ فرعون جیسے ظالم کو، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پلوا کر کہیں اور پرورش نہیں کیا نا موسیٰ علیہ السلام کی؟ کہاں پرورش کیا موسیٰ علیہ السلام کی؟ اس کے گھر میں پرورش کیا۔ تو آج ملک کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ہمارے دلوں میں وہ ڈر اور خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ سارے دشمن کھڑے ہیں تو کہتا ہے میرا ایمان تو اور بڑھ گیا، اس لیے کہ میرا اللہ بچانے والا پہلے سے موجود ہے۔ تو اس چیز میں بھی اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہر حال میں بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ ہاں ایسا ہو گیا تو ویسا ہوگا، پھر مومن کس کو کہا گیا؟ اسی لیے میں نے کہا نا کہ شرک کا لوگ لفظ سبزہ صرف وہی سمجھتے ہیں کہ بس فلاں جگہ جانا، یہ کرنا، نہیں، یہ سب چیزیں بھی اسی کے اندر ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، حتیٰ کہ ہمارے دل میں خوف اور ڈر بھی ہو تو صرف اللہ ہی کا ہو، کسی اور چیز کا ڈر نہ ہو، اس لیے کہ وہ کبھی خوف کے ذریعے بھی آزماتا ہے، کسی اور طریقے سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ وعدہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسی سرزمین پر یہ وعدہ کیا گیا اور وعدہ پورا ہوا نہیں ہوا۔ مکے میں چلنا پھرنا مشکل تھا، ہجرت کر کے مدینہ گئے تو باقاعدہ اسلامک اسٹیٹ بنا اور کامیابی ملی، پھر اس کے بعد آئے مکہ فتح کیے، پورا عرب، یہاں تک کہ عرب سے نکل کر آج کے جو ممالک ہیں بحرین اور یہ سب سارے سلطنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح ہو گئی اور سب امن کی جگہ بن گئی تھی۔ پھر صحابہ کرام حضرت میں خصوصاً خلفائے راشدین کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے ذریعے سے اسلام کیرلا تک آ چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام چائنا تک پہنچ چکا تھا۔ گویا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا کہ زمین میں ہم تم کو خلیفہ بنائیں گے، بنایا نہیں بنایا؟ امن کی زندگی دیں گے۔ وہ عرب جو حج کے دن چھوڑ کر، بلکہ کبھی کبھی حج کے دنوں میں بھی لوٹ لیتے تھے حاجیوں کے جانوں کو، مالوں کو، ویسے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت کئی کلومیٹر سفر کرے گی، اکیلا آئے گی اور اللہ کے گھر کے طواف کر کے واپس جائے گی، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو ہوا نہیں ہوا، بلکہ آج بھی بہت سی چیزیں وہاں حفاظت کی ہے، آج بھی بہت سی چیزیں حفاظت کی ہیں، آج بھی امن ہے، سکون ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ساتھ ایک پولیس کمشنر ریٹائرڈ حج کو آئے تھے، یہاں کے نہیں، یو پی کے، تو ملاقات ہو گئی تو بات چیت ہم کرنے لگے۔ ہم نے کہا کہ اپنے یہاں کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو 2000 پبلک آتی ہے تو کئی ہزار پولیس آتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی کنٹرول نہیں کر پاتے۔ یہاں اتنے لاکھ مسلمان ہیں لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس سے کچھ عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے صرف ایک ہی بات کہا، یہاں ہر آدمی پولیس ہے، یعنی ہر آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، قصہ ختم۔ ایسا امن پیدا ہوگا جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اسی لیے تو امن اور سکون آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور خرابیاں ہو سکتی ہیں، میں مانتا ہوں اسی، لیکن ابھی بھی 1400 سال ہو گئے ہیں، اس سرزمین پہ ابھی بھی امن ہے، اس لیے کہ وہاں یہ سب چیزیں نہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ وہ امن حاصل کرنا ہو تو یہ دو شرط، سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور صرف اللہ، پھر اس کے بعد ہم اس چیز سے بچیں جو ہماری عبادتوں کو خراب کر دیتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے اسما اور اس کے جو صفتیں ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں، اس میں پھر کسی کو شریک نہ کریں، کسی طریقے سے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ ضرور ہمیں اور آپ کو دے گا۔ پھر ان آیت کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں میں سے دو عبادت کو ہمیشہ کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کبھی مت چھوڑو، ہر حالت میں قائم کرنا، ہر حالت میں پڑھ کے چکنا ہے، کسی بھی حالت میں ہو نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ صاحب مال کے لیے ہے۔ وآتیعوا الرسول، اور اپنے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اب رسول کی اطاعت میں پوری شریعت آ گئی کہ جو بھی کرنا ہو رسول کے حکم کے مطابق، اس لیے کہ ہمارے رسول ہمارے لیے نمونہ زندگی بن کر آئے تھے۔ ہمیں آ کر صرف یہ کتاب دے کر چلے نہیں گئے، ہر چیز پر عمل کر کے بتائے ہیں، اور آپ کا ایک ایک عمل ریکارڈ بھی ہے، جو صرف نمازوں کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی کے لیے ریکارڈ آپ کا ہو۔ معاملات ہو تو کیسے، لین دین ہو تو کیسے، رہن سہن ہو تو کیسے، تعلقات ہو تو کیسے، رشتہ داری کے حقوق ہو تو کیسے، پڑوسی کے حقوق، ایک عام انسان کے ساتھ بھی، ایک اسلامی ملک ہو تو کیسے، ایک غیر ملکی ملک ہو تو کیسے، ان سب جگہوں میں کیسے ہم کو رہنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ لہذا رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اوپر ہمیشہ رحم فرمائے،
اور اس امت کو جیسا آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں ویسا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا بندہ پسند کرتا ہے ویسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوتاہیاں، غفلتیں، سستیاں ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کی دعائیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شر سے بچنے کی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں اللہ کے حکم پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اس کے در میں اپنی پیشانی کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، عمل کا اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم چھوٹے بڑے عمل کریں اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ کہا گیا ہے کہ ہر اتوار، شاید میں تو نعمت کیسا کہوں کہ یعنی شیخ انیس الرحمن صاحب نہیں ہے تو میں آیا ہوں، تو ہر اتوار شاید سوال جواب بھی ہوتا ہے، تو سوال جواب تو کسی بڑے علماء سے ہوتا ہے، ہم جیسے کم علموں سے آپ کیا سوال کر سکتے ہیں؟ پھر بھی اگر آپ چاہیں تو سوال کریں، علم ہوگا تو جواب دوں گا، نہیں ہوگا تو آئندہ کے لیے ٹال دو، تو اگر کچھ سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ دونوں بھی پڑھنا چاہیے۔ موضوع کے تعلق سے یا ہو تو بہتر ہے، غیر موضوع کے تعلق سے بھی ہو تو بہتر ہے۔ ویسے میں تقریر کرتا ہوں تو لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ اتنے آسان الفاظ میں بولتا ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سوال دو وقت پیدا ہوتے ہیں، ایک آ کے پوری طریقے سے سمجھ میں آ گیا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ پورا نہیں سمجھ میں آیا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ پوری طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اسی لیے سوال پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور سوال انشاءاللہ ہے تو آئندہ کے لیے رکھ لیجئے انشاءاللہ۔ شیخ انیس جو واقعی ہر چیز میں ماہر ہیں، اللہ نے ان کو کافی علم دیا ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہر ہفتے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اور یہ اتوار چھٹی کا دن ہوتا ہے، کتنے لوگ اس میں خود دیکھیے کہ کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ چلو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ہی صحیح، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دن بھر کے وقت سے زیادہ فائدہ مند بن جائے گا اگر آدمی اس کا صحیح استعمال کرے، ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر گھر میں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ یا تو بیکار بات کریں گے، یا ہم فری ہیں تو کسی کو فون کریں گے یہ سمجھ کے کہ ہر آدمی فری ہی ہے، تو اس کا بھی ٹائم ویسٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا تو ریموٹ تو ہے ہی ہے، تو پھر وہ بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا کوئی کام تو نہیں کر سکتے۔ تو آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، بہت ضروری چیز ہے، نوجوانوں کو، بڑوں کو بھی، اور خصوصاً ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو بھی ساتھ لائیں، اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا ماں باپ کی نقل کرتے ہیں۔ جب آپ لے کر آئیں گے ان کو نا تو کہیں گے ہاں ابا جاتے تھے تو اپنے مجھے لے جاتے تھے، تو وہ بھی اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو بولتے ہوں گے کہ ہاں ہمارے ابا مسجد جاتے تھے تو مجھے بھی لے کے جاتے تھے؟ تو بچوں کو ابھی سے اپنے ساتھ دین کے بیانوں میں لے کر آنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی نعمت اولاد ہے، اور آج سب سے زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اولادوں کو، لہذا ہماری ذمہ داری صرف ان کو کھانا، کپڑا، یونیفارم، لباس، اچھا اسکول ہی نہیں بلکہ تربیت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔